الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 19 پارہ آیت نمبر 30 دی تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت دے نال صحیح بیان دی توفیق عنایت فرماوے۔ سنن سناون دے بعد اللہ کریم دعا کو میں کو عمل دی توفیق عنایت فرماوے۔ اصل چیز عمل ہے۔ اگر عملی زندگی ساری صحیح ہوئی تو انشاءاللہ یہ دنیا دے اندر بھی کامیاب اور آخرت دے اندر بھی کامیاب۔ عملی زندگی اگر صحیح نہ ہوئی اس دنیا دے اندر بھی خسارہ، آخرت دے اندر بھی خسارہ۔ آج سارے اس دور دے اندر لوگاں دا ایک مزاج بن چکا ہے کہ کوئی نوی دکان بڑے دن، کوئی نواں کاروبار شروع کرے دن۔ کچھ لوگوں دا خیال اے ہوندا ہے کہ اتنا قرآن کریم دا ختم پڑھا دیو تاکہ برکت تھی ونجے، دکان دے اندر بھی مکان دے اندر بھی۔ ابتدائی انہاں دا خیال ہوندا ہے کہ ابتدا دے اندر اگر قرآن مقدس دی آواز لگ گئی تو وقت اے جا بھی مبارک بن میں سی، مت جرا کاروبار کرے سو وہ بھی مبارک ہو سی۔ کچھ لوگوں دا خیال اے ہے کہ وہ ابتدا دے اتے
ڈھول واجے گاجے والے مگا گدن چل بھئی یہ لوگ اکٹھے تھی ونجن تے تشہیر ہو ونجے مشہور ہو ونجے کہ دکان بنیے یا کوئی فیکٹری بنیے. ہر کہنا اپنا ایک خیال ہے. بہرحال یہ اچھا خیال ہے کہ قرآن پاک دی آواز لگ ونجے، لیکن یہ گل یاد رکھو کہ اگر برکتاں حاصل کرنا چاہتے ہوئے نا تو صرف تلاوت نال نہیں یا ختم قرآن پاک دے نال نہیں، بلا ناغا قرآن کریم دی تلاوت بھی کرو، قرآن کریم دی تلاوت بھی کرو، بس قرآن کریم دی تلاوت خود کرو، طالب علمہ کو سج کے انہاں کو ختم قرآن پاک پڑھاونا اس دا شرعی کوئی ثبوت کوئی نہیں. ویسے طالب علم بیچارے کمزور ہونے غریب ہونے انہاں کو خیرات کھوامنا ثواب ہے، لیکن اتنے چنگے آج دے دور دے اندر لوگ نہیں کہ بغیر پڑھائے کشے کھوامے. توجہ ہے، میرے گالی یاد رکھیاں کرو، زندگی دا پتہ کوئی نہیں دے میں سترے گالی جٹاں دے ڈال دے، کوئی تصنع بناوٹ نہیں ہوندی، سیدھے سامنے گا. اگر کوئی مر ونجے مر ونجن تو بعد اگر کوئی بندہ کلاں دے اتے طالب علمہ کو سڑیندا ہے یا عوام کو سڑیندا ہے، برادری کو سڑیندا ہے تے او مل کے اجتماعی ختم پڑھ دے، یعنی پورا قرآن پاک پڑھ دے. اس دے بعد کھجوراں کھاونا یا چڑے کھاونا بالکل ناجائز ہے. طالب علمہ کو چاول کھواونا، حلوے کھواونا بالکل حرام ہے، پیسے دیونا قطعاً حرام ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو. جیرا ختم پڑھ دے میت دے اتے مولوی صاحب پیسے گندے اتھیں ویڑ جڑو ویسوں جیرے ثواب اتو دے منجڑے نا او میت کو ثواب نہ پوئیسی، پر انہیں پیسے گندے ختم پڑا با اتھیں کلام مک گئی اتو تے نہیں منجڑے. اتو تے تام ایسی جو کوئی خیرات نہیں کھواونی ختم پڑھنا لگو قرآن پڑھنا لگو، لیکن ایو جیاں چنگے مولوی بھی نہیں جو بغیر کھادے ختم پڑھے. یہ یاد رکھو، تساں بغیر پڑھائے دے کچھ نہیں ویکھویں دے تے او بغیر کھادے دے ختم نہیں پڑھ دے. نکے نکے طالبان کہندے گھر گئے ختم پڑھن واسطے، بڈڑی نے آکھا ختم پڑھو تے ٹپے نہ مرے. انہاں آکھا نہیں مکمل پڑھ سو، مکمل ختم پڑھ سو، فکر دی کوئی ضرورت نہیں. ایویں انہیں کٹوی چاڑی ہے، بوڑ پکاون لگی ہے، حالے بوڑ نہیں پکا تے ختم ٹھیک ہے. اساڑے علاقے جو مشہور ہے انہوں چاہ چڑھے دیں تے انہوں حافظہ کو سڑے دیں، وہ حالے چاہ نہیں بڑکی ہوندی جو ختم تھی ویندے. انہوں اگر پہلے 15 پہلے ایسا پڑھی ودے آتی. انہاں جو روٹی کھا دیئے طالبہ نے امت چاہن بہت زیادیاں آکھن لگے اللہ جہنم میں گھر ونجی یہ کھاون دا کھانا ہے. وہاں کے پترو اے تہاڈے تے تواڈے استاداں دی قسمت وچ ہے، اساں کو جہنم وچ کہیں بھیج رہے ہیں. وہ سمجھے کوئی اچھا جیاں باپ ہو سی او شو دے اللہ لوگ سمجھدار ہی نہیں، تو اس قسم دے گالی لطیفے پڑے ہوئے. اے مسئلے یاد رکھو، اس قسم دے ختم یا قرآن پاک دا پروگرام قطعاً جائز نہیں.
اساری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکان دے اندر تمام مسلمانہ دے مکانہ دے اندر دکانہ دے اندر کاروبارہ دے اندر جتنے لوگ اپنے رزق حلال دی طلب وچ ودن اللہ تعالیٰ سارا دی طلب پوری فرماوے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانہ دے رزق دے اندر برکت عطا فرماوے. میں تمہارے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے 19ویں پارے دی ہے. فرمایا دن قیامت دا ہوسی تے اللہ کریم دے دربار دے اندر سارے اللہ دے نبی کھڑوتے ہو سن, سارے لوگ کھڑوتے ہو سن, نبی بھی ہو سن, نبی دے امت بھی ہو سی, حضرت نوح بھی ہو سن, نوح دی امت ہو سی, حضرت موسیٰ ہو سن, موسیٰ دی امت ہو سی, حضرت عیسیٰ ہو سن, عیسیٰ دی امت ہو سی, حضرت محمد الرسول اللہ ہو سن, حضرت محمد کریم دی امت ہو سی. اللہ دے پیغمبر اللہ کریم پوچھ سی اے میرا نوح تے دعوت دیتی ہے تے تبلیغ کیتی ہے؟ جی ہاں اللہ میں تبلیغ کیتی ہے. اللہ پوچھ سی ابراہیم کو اے ابراہیم تے اپنی قوم کو تبلیغ کیتی ہے؟ ہاں اللہ میں تبلیغ کیتی ہے. اللہ پوچھ سی حضرت موسیٰ کو اے میرے کلیم پیغمبر تے تبلیغ کیتی یا کوئی نہ؟ ہاں میرا اللہ میں تبلیغ کیتی. اللہ پوچھ سی حضرت عیسیٰ کو تے تبلیغ کیتی کوئی نہ؟ حضرت عیسیٰ فرمیسن اے میرا اللہ میں تبلیغ کیتی. اللہ کریم فرمیسن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڈے سو اللہ دے پیغمبر اس وقت اللہ دے دربار دے اندر فرمیسن قال الرسول یا رب, قال الرسول یا رب, آگسی اللہ دا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے میرا اللہ پاک تے میرے تے قرآن نازل کیتا, تے میرے تے کتاب بے مثال نازل کیتی, لیکن میری قوم دا یہ حال ہے ان قومی میری قوم نے بے شک میری قوم نے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرا اللہ میری قوم میری امت یہ قرآن مقدس کو چھوڑ دیتا ہے, چھوڑن والی قوم مہجورا. اے میرا اللہ میری قوم نے قرآن کو سینے نال نہیں لایا. اے آیت کریمہ میں پڑھ چھوڑی تسا قرآن مقدس کو پڑھے ہوئے سمجھ گئے جو ہی قرآن مقدس دی آیت دا ترجمہ یوں تھی دے, لیکن اگا مجھے کے دیکھنا ہے جو اسا قرآن کو چھوڑی ودے ہیں یا کوئی نہ. جب مولویاں دے پاسے دے دے ہیں لگتا ہی میں جو اے بھی قرآن کو چھوڑی ودے ہیں, عوام دے پاسے دے دے ہیں لگتا ہی میں اے بھی قرآن کو چھوڑی ودے ہیں, اور ملکاں دے پاسے دے دے ہیں کاروباری لوگاں دے پاسے دے دے ہیں لگتا ہی میں اے بھی قرآن مقدس کو چھوڑی ودے ہیں. جلے اسا اتو تے دے دے ہیں بڑے بڑے عہدیدار لوگاں کو سمجھ آن دیئے بھی یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑی ودن. اللہ دا پیغمبر آکسی یا ربی اے میرا اللہ پاک ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرا اللہ میری امت نے یہ قرآن مقدس کو چھوڑ دیتا ہے. اور چھوڑن دا کہ معنی ہر آدمی آدھا میں ختم پڑھے نا میں کدھا قرآن کو چھوڑے نا, کوئی مہینہ خالی نہیں, ہر مہینے دے اندر میرے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت. لوگ کہتے ہیں سا قرآن کو چھوڑا نہیں, اساڑا ابا روزانہ قرآن دی تلاوت کریں دے, اساڑی اماں روزانہ قرآن دی تلاوت کریں دے, اسا آپ جلئی وقت ملتا ہے قرآن پاک دی تلاوت کریں دے آئے. بزرگ ساڑے تا ہر وقت قرآن دی تلاوت دے اندر لگے رہا دے. اللہ کریم دا پیغمبر فرمین دے ہکو حق قرآن پاک دا صرف تلاوت کرنا نہیں. ہاں تے ہاتھ رکھی بیٹھے نا, یقین منو میں نظر دوڑے سونا تو کو قرآن چھوڑنا لے بہت سارے نظر آ سکتے. قرآن دا پڑھنا اور چیز ہے, قرآن کو سمجھنا, قرآن دے مطابق عقیدہ رکھنا, قرآن دے مطابق عمل کرنا, اور اے سارے دے سارے قرآن مقدس دے اندر جڑے قانون اللہ کریم نے بڑھا دیتے ہیں حلت تے حرمت دے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر قانون بنائے. اللہ دا پیغمبر آکسی آئے میرا اللہ اے صرف تلاوت تک محدود رہ گئے. انہاں کو مولویاں سمجھایا ایک حرف پڑھسو تے 10 نیکیاں مل سن, ترے حرف پڑھسو تے 30 نیکیاں مل سن, اور بغیر معنی بغیر سمجھن دے پڑھسو 30 نیکیاں
ایک حرف دے تے 10 نیکیاں مل سن تے اگر تساں سمجھ کے پڑھا تا نیکیاں ہی نیکیاں مل سن مولویاں نے سمجھا دیتا انہاں کو سمجھ آ گئی یہ تلاوت تک کریندے بیٹھے نے لیکن قرآن پاک کو سمجھیندے نہیں قرآن پاک کو نہ سمجھنا ہی قرآن کو چھوڑا نہیں یہ یاد رکھو قرآن کو نہ سمجھنا کہ قرآن کو چھوڑنا ہے قرآن دے عمل نہ کرنا قرآن کو چھوڑنا ہے قرآن مقدس دے قانون کو تسلیم نہ کرنا اس دے حکم کو تسلیم نہ کرنا یہ قرآن مقدس کو چھوڑنا ہے سبحان اللہ کمال انہاں لوگاں دی جنہاں نے قرآن مقدس کو سینے نال لائے سبحان اللہ جنہاں لوگاں نے قرآن مقدس کو سنا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں اللہ دا قرآن نسند ما یاتی من آیت من آیات ربیم ما یاتیم من ذکر من ربیم رب دے طرف جل ذکر آندا رب دے طرف قرآن دی آیت آندی ہے محدث نمی سورت آندی ہے نمی آیت کریمہ آندی ہے محدث الا استمعوه وهم يلعبون کچھ بدبخت لوگ یوں جیان جو ہنسی اڑے دیان کھل دیان تماشا بنے دیان اور لاہیتن قلوبهم انہاں دے دل قرآن کو غافلان لاہیتن قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا او ظالم لوگ کی کٹے دی کیا دین اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل ھذا الا بشر مثلکم اے محمد تو ادھکار بشر ہے ایدے دیکھی میں قرآن اترا ہے اللہ ہی دو باج کی میں بھیجیے افتاتون السحر وانتم تبصرون بل قالوا اضغاث احلام قرآن دے بارے آدھیان کے پریشان خیالات جرے محمد کریم رات کو سمدن تے صبح سویرے بیان کر دین سچیں دے رہن دین اے اوہ خیالات کچھ لوگ آکھن لگے بل افتراؤ بلکہ اے تا گھڑی ہوئی گل ہے کچھ لوگ آکھن لگے بلو ہوا شاعر تا محمد شاعر معاذ اللہ یہ قرآن شاعری ہے محمد مفتری ہے قرآن افتراء ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اس قسم دے گالی کریں دے اللہ دا قرآن دسیں دے پہلے نمبر تے چھوڑانا لے او لوگ پہلے نمبر تے چھوڑانا لے او لوگ جنہاں نے اللہ دے قرآن کو اللہ دے کتاب کو شعر آکھے اشعار آکھے محمد رسول اللہ کو شاعر آکھے قرآن کو جادو آدیان محمد کو ساحر آدیان اور اسی طرح قرآن کو گھڑی ہوئی گل آدیان محمد رسول اللہ کو مفتری آدیان یہ سارے گلنا کرنا لے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنے والے اللہ کریم پیغمبر دن قیامت دے آکسی آئے میں اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیتا ہی یہ تا قرآن کو شعر و شعری آدیان یہ اشعار آدیان میں کو شاعر آدیان یہ قرآن کو گھڑی ہوئی کتاب آدیان میں کو مفتری آدیان آئے میں اللہ پاکا میری قوم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیتا اللہ کریم فرما دے ایو جیاں بندہ دے متعلق من آرزان ذکری فإن له معیشتا ضنکا من آرزان القرآن جیرا بندہ قرآن کو اعراض کرے سی قرآن کو ہٹ سی قرآن کو منہ مڑے سی قرآن کو نظر انداز کرے سی یہ سارے معنی اعراض دا ہی کو معنی نہیں کانٹ کرنا اے معنی جٹ نے سن گی دے اور جب اے معنی جٹ نے سن گی دا کہ کانٹ کرنا قرآن کو جائز نہیں گناہ ہونا ہے کہ کیتے
کہ قرآن پاک تو منہ کر کے یہ پچھو دے ہٹا ویدا ہوں دے کہ قرآن تو زہری کڑ نہیں کرنی. میرا دوستا جی میں اے مسئلہ تے کو سمجھ آیا ہے اسا اے نئے آدھے جو تو کڑ کر کے ٹورا کر جی میں کڑ نئے کریں دا منہ کریں دے. اسی طرح قرآن کریم دے ہر مسئلے دے اندر قانون اللہ کریم دا قرآن مقدس ہر مسئلے دے اندر قرآن مقدس دی منی کر قرآن تو کڑ نہ کیتی کر مسئلے دے معاملے قرآن تو کڑ کرنا اور زہری منہ قرآن مقدس تو کرنا تے زہری کانڈ قرآن تو نہ کرنا اے اللہ دیا مقبول نہیں. گل سمجھ آندی پئی ہے تو کوئی نہ اسا اے نیا دے جو تو کانڈ کر کے ون قرآن طالب علم پڑھ دے بیٹھے ہوندے نا آندا کوئی میں دیہاتی بندہ کلاس وچ وڑ آندا آ کے میں ہاتھ قرآن تے رکھیں دے تے اپنے ہتھاں کچھ چومدے چوم کے تے والا پیچھے تے جر لے آندا نا کانڈ نہیں کرے پچھو تے کانڈ نہیں کریں دا قرآن تو منہ تے پچھو تے ہٹ دا توڑے پچھو خطی ونج لگے نا کانڈ نہیں کریں دا. اے اپوں بڑھائے ہوئے ادب اے قرآن دا ادب نہیں. اللہ دے قرآن دا ادب اللہ دا قرآن جیری گل دساوے جیرا مسئلہ دساوے اس مسئلے کو مننا قرآن دا ادب من اعرض عن ذکری اے عن القرآن جیرا بندہ قرآن کو نظر انداز کریں دے اللہ کریم فرمائے دے میں دنیا دے اندر ایک سزا دینا والآخرت دے اندر بھی سزا دے سا. دنیا دے اندر کئی سزا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. اللہ کریم دی دنیا اے دنیا لی زندگی اندی معاش تنگ کر دینا ہے. سوال پیدا تھی اے بے دین لوگ یہودی تے نصرانی قرآن کو کٹ کیتے ہوئی نے اندے باوجود سکھی کھاندے پہن. اللہ کریم فرماتا ہے میرا سونا پیغمبر انہاں کو دسا اے دنیا دی مادی وسائل دی کمی نہیں ہونی ہوں دے کرو. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. میں ان کی دنیا دی گزران زندگی میں تنگ کر دے سا کروڑا روپے دا مالک ہو سی پر دل دے اندر سکون نو سی اے معاش تنگ کرنا. سمجھ آدھی کہ مالی وسائل بہوسن مادی وسائل بہوسن پر دل دا سکون نہ ہو سی. دل دا سکون آمڑے تا قرآن کریم دے نال. سبحان اللہ. اللہ پاک تواڈے دل کو مطمئن رکھے سی تا قرآن دے نال. جب قرآن دا کھمنے سو اللہ کریم تواڈے دل کو سکون عطا فرمائے سے. اگر قرآن دا حکم نہ منے سو دل والا سکون مک ویسی. اس واسطے لوگ پریشان ہونے بڑے بڑے لوگ مالدار لوگ اپنے آپ کو قتل کر لیں دیں خودکشی کریں دیں اس وقت کہ دلی سکون انہاں دے اندر کوئی نہیں. مال ہے مگر سکون کوئی نہیں. کیوں جو قرآن کو نہیں مننا انہوں نے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. میں اللہ کریم دی زندگی اجیرن بنا دے سا. میں اللہ دی زندگی دے اندر سکون ختم کر دے سا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. سارا دن کما گیا سی گھر دے اندر پر گھر دا سکون میں ختم کر دے سا. بیوی نال نہیں بندی پتر نال نہیں بندی گھر والا نال نہیں بندی بھراواں نال نہیں بندی پریشان ہے دل مطمئن نہیں. اللہ دا قرآن دسے دے دنوی زندگی دی تباہ ہے. یہ زندگی تباہ ہے. گھر والی کو پسند نہیں گھر والی کو اے پسند نہیں بھرائی کو پسند نہیں بھرا کو اے پسند نہیں ماں دیے میرا پتر نئے نکل مانے گھروں میرے. اللہ کریم فرمائے جرا بندہ قرآن کریم کو چھڑے سی ہوں دائیو حال بن سی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما. اللہ
کریم فرمائے اسا دن قیامت دے اوندا حشر کرے سو اسا دن قیامت دے اٹھے سو ونحشر یوم القیامت یاما اندے زہری جے کہ اے نہ حسن اندھا ہو سی اور قرآن سچا دے قرآن سچ ہے و تکڑے تھے انشاءاللہ آئندہ وقت تحیہ کر کے نو جیری گال قرآن آکسی ایسا ہوا منے سو نا انشاءاللہ اللہ دے دربار چارج کرے سی آئے ربا لیما حشر کری آما لام تعلیلیہ اور ما استفہامیہ حمزے کو حذف کر دیتا گئے لیما یہ پوچھ سی وہ مشرک تے کافر بے دین آدمی قرآن کو اعراض کرنے والا کہ کیوں میں کو وجہ لام دا معنی ہے لام تعلیلیہ وجہ پوچھ دی اللہ وجہ کے لیے یہ میں کو اندھے کرنے دی علت کیا ہے قد کنتو بصیرا دنیا دے اندر تا میرے اکھیان ایڈا میں تکرام جو لوگ آکے میں کو گھنوے نہیں جو اے سارا مسئلہ ہے کہ تو بھی چاہ رشتہ دا مسئلہ ہویا تا میں اگوان ہونا یہ ڈنگر گھننے ہوئے رہا تا میں کو گھنوے نہیں تو دیکھ گاہ چنگی ہے جا یہ ہوندے نا ماں جگہ واسطے میں کو گھنوے نہیں تے میں دیکھن بھالن والا بندہ ہم جہاں دیدہ بندہ ہم اے میڈا اللہ لما حشرتنی آما میں کو اندھا کیوں بڑھائی اللہ کریم فرمائے سن کذالک اے مثل ذالک فالتا تیمیم کی تائی دنیا دے اندر آج جی میں تیرے نال کیتا میں قرآن تیرے کو لہائی لیکن تو اندھا بن گیا ہے اندھے بن گئے آج دنیا دے اندر جتنے بھی بدعمالیاں کریں دے مومن بندہ اپنے آپ کو آدھے میں قرآن کو منے دا قرآن کو نہیں منے دا اگر قرآن کو منیا سود نہ کھاویا قرآن کو منیا نماز نہ چھوڑیا قرآن کو منیا اور مشرکہ نال سانگے نہ کریا قرآن کریم کو منیا کریں مشرک دا ساتھ نہ دے اللہ دے قرآن کو منن والا بندہ کدیں بھی قرآن دے خلاف نہیں کریں دا اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر دسا دیتا ہے یہ دنوی عذاب تے اخروی عذاب ونحشر یوم القیامت یاما قال رب لما حشرتنی یاما وقد کنت بصیرا اے میں اللہ میں دنیا دے اندر دیکھن والا اللہ کریم فرمائے سے میری ایک کتاب آئی میرا رسول آیا اور میرے رسول تو بعد صحابہ آئے پھر تابعین آئے پھر بعد دے اندر اس دی امت قرآن سنے دی رہی تے قرآن نہ سنا نبی دے دوری تا مشرک جرے ہن سوہن انہاں کو لیدہ سوال جواب بعد اللہ کو لیدہ سوال جواب اس دو دے اندر تیدے تے میرے قلوی صاحب سمڑے جو تسا نبی دی کتنی منی تے تسا اللہ دے کتاب دی کتنی منی قرآن مقدس رسند ہے اساڑے بارے یہ قرآن دی آیت عام ہے اس دے اندر اسامی شامل ہے اس وعید دے اندر اگر قرآن کو چھڑے سو اسائی سجا کے نہ اٹھ سو اسائی اندھے اٹھ سو اور اللہ دے دربار جا سو لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا آئے میں اللہ سا دیکھنا لیا سے کیوں سا بندہ بنائی اللہ کریم فرمائے سنتے قرآن کو نظر انداز کر دیتا آج میں اللہ دی رحمت تے کو نظر انداز کر دیتا اتدک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا کذالک نجزی من اصرف ولم یؤمن بآیات ربہ کذالک اسی طرح نجزی من اصرف
اسی طرح سے سزا دینی ہے اس بندے کو جرا حد کو تجاوز کرے کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ جرے رب دے آیات بینات دے تے ایمان نہ گھناوے اللہ کریم فرمانے نسا اسی طرح اس کو اندھا کر کے اٹھے سوں رب کریم نے فرمایا نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ولا عذاب الآخرة أشد زیادہ ایسو دنیا لی قلبی سکون ختم تھی ونجنا اے بھی سزا تے عذاب ہے لیکن آخرت الجر عذاب قرآن چھوڑانا لے کو تیزی اشد عذابا یہ دے کنو زیادہ سخت اندے عمر کنو زیادہ سخت اندھے عمر کو زیادہ سخت عذاب اللہ دے طرفوں اس بندے کو جس بندے نے ولم یؤمن بآیات ربی اپنے رب دے آیات بینات دے جرا ایمان نہیں گھنایا اس بندے کو اللہ دے طرفوں عذاب تھی سی اشد عذاب عذاب کوئی تھوڑا جتنا نہیں جو چند دیواراں سی فرمایا ابقا بہت زیادہ باقی رہن بہت بڑا عذاب بہت سخت عذاب تے باقی رحمن والا عذاب اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اور قرآن مقدس دے دو چار حکم میں تو سناواں چاہ انہاں دے ہوتے اگر تو سب پکے رہ گئے انشاءاللہ والنا اندھے تھی سوتے نہ عذاب نہ اندھے تھی سوتے نہ عذاب دے مستحق بن سوں سب تو پہلی گل یہ ہے قرآن دا اعلان ہے اللہ دا قرآن دا سیدہ پہ سوا اللہ کریم دے کسے اور دی عبادت نہیں کرتے پکے رہے بنوئی دے مولوی آدم اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں کتابہ چی لکھو یا ایو مل دے اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں لوگ شو دے پریشان ہیں کہ عبادت کری شاہ گوا دے عبادت کیشی ہوندی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ پڑھ دے یہ ترجمہ ہی آدھے شرک بھی کرے دے لا الہ الا اللہ پڑھ دے ترجمہ ہی آدھے تے شرک بھی کرے دے تے جے کر کوئی مولوی آکے کہ تو مشرک ہے آدھے دیکھو جی فتوے لیندہ پہ اسا کدھا شرک کیتا ہے اسا مشرک نہیں کام مشرکان لے کریں دے پر یہ لفظ کو پسند نہیں کرے دا چور سمجھیں دے جو میں غلطی کرے نا چوری کرنا لی میری غلطی ہے میں گناہ کرے نا بدکاری کرنے والا بدکاری کرن تو بعد سمجھیں دے جو میں غلط کام کیتا ہے مشرک تے بدتی یہ جیاں ہے جو شرک کر کے آدم میں چنگا کیتا ہے بدعت کرنے والا ایسا ہے جو بدعت کر کے آدم میں کیتا ہے چنگا کیتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمینے کہ ہر گناہ کرنے والے بندے کو توبہ دی توفیق مل ویندی ہے بدکاری کرنے والا بندہ ایکڑی ایسا آندے توبہ کر ویندے اسی طرح چوری کرنے والا ایکڑی وار ایسی آندی ہے چوری چھوڑ ویندے اسی طرح ڈاکو ڈاکا مارنا چھوڑ ویندے اور جھوٹ مارنے والا جھوٹیاں گواہیاں دینے والا اور جھوٹ مارنا چھوڑ دے دے اسی طرح ہر قسم دا گناہگار گناہ کو توبہ کریں دے جا لیکن مشرک کو تے بدعتی کو توبہ دی توفیق نہیں ملتی اس وقت ہے کہ ایک ثواب سمجھ کے کریں دے حضرت صاحب دے سامنے سجدہ کرن کو ثواب سمجھے دے ما فوق الاسباب نبیاں ولیاں دی پکار کو ثواب سمجھے دے انہاں کو سمیع سمجھے دے اور سمیع سمجھنا عشق سمجھے دے انہاں کو ما فوق الاسباب سمیع سمجھنا ثواب دی نیت تے ہوندے اللہ دا قرآن دسے دے نہ پکارا دے لائق ہیں پکارا دے لائق بھی نہیں پکارا سن دے بھی نہیں جیرا بندہ انہاں کو پکرے سی او مشرک ہے جیرا اے سمجھ کے پکرے سی کہ پکارا سن دے نہیں اے بھی مشرک ہے گل سمجھ آندی پہنے اور قرآن اللہ دا یہ فیصلہ کرے اللہ دا قرآن یہ فیصلہ کرے کہ جنہ دیاں پکارا تسا کریں دے میں
او پکارا نہیں سن دے، اے پکار کرنے والا بدکاری کرنے والے کو زیادہ گمراہ ہے، اے پکار کرنے والا غیر اللہ دی، اے چوری کرنے والے کو زیادہ گمراہ ہے، اور اے غیر اللہ دی پکار کرنے والا لوگاں دا مال ہڑپ کر ونجن والے کو زیادہ گمراہ ہے، غیر اللہ دی پکار کرنے والا بندہ کو قتل کرنے والے کو زیادہ گمراہ ہے، ایک قاتل کو زیادہ مجرم، بدکار کو زیادہ مجرم، چور کو زیادہ مجرم، راشی کو زیادہ مجرم۔ اللہ دا قرآن دے سیندہ ہے، اے کوئی اشارے دے نال نہیں، واضح عبارت ہے۔ توجہ سناواں، اللہ دا قرآن دے سیندہ ہے 26 پارہ سورۃ احقاف، مَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ایک آیت نے دوئے مسئلے واضح کر دیتے ہیں، من ازلو ہوندے گل بڑا گمراہ کائنات دے اندر کون ہو سکتے، من ازلو ممن یدعو من دون اللہ، جرا اللہ دے سوا غیر اللہ کو کہندا ہے، ایندے گل بڑا گمراہ کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اے قرآن دا فیصلہ، یہ کہندا فیصلہ ہے قرآن دا، پھر تسا سارے منے دے آباد انشاءاللہ جنت وچ۔ من اضل ممن يدعو من دون اللہ، نال اللہ نے رسال تے جنہ جنہ دی پکار تسا کریں دے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک کو جواب نہیں دے سکتے، جیرا دے میری سن دے نتے قبول کریں دے نو قرآن کو چھوڑا کے مننے ہے۔ ذرا مولویاں کو آپ ہونا دیکھا کیمیں فتوے لگ دیں پڑے بھی آپ کچھ آنکھیں نہ آنکھیں کہ چھوڑو ہے پتری ہے، تو سا ایڈے چنگے ہوئے جو تو سادے ایسا کو پتری کوئی نہ ہو کہ دوجی دیوار ختم پڑا چھوڑ مرن تو بعد کوئی ای نہ آکھے جو بھئی پیو مار گیا نے تو بالکل ختمہ دے منکرین، یہ تا قرآن دے منکرین۔ ایک بندہ میں گواہ کرنے لگا، استاد صاحب تو سا آپ بتا دے وے قرآن کو سینے نہ لو وہی موقع دے تو سا قرآن پڑھا نہیں دیوے دے، میں کہا اللہ دا بندہ جتا پڑھنا ہے اتھا پڑھ، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ من اضل ممن يدعو من دون اللہ، رسول دی پکار کرنے والے بندے کو جرا کے عاشق رسول یا کوئی بندہ قرآن کو چھوڑے سے یا مننے سارے اپن مت مزہ سی۔ اللہ دا قرآن دسیں دے چاہے ہو جیری قوم دا ہوئے جتنا مطالب ہوئے او قرآن کو منن والے غیر اللہ دی پکار کرنے والے کو سب تو وڈا گمراہ سمجھے، تے جیرا کے گمراہ نہیں قرآن کو مننے یا چھوڑے۔ قرآن ہے نا من ازلو، اس تو وڈا گمراہ کائنات دے اندر کوئی نہیں ہو سکتا جیرا غیر اللہ دی پکار کرے۔ ایک مغالطہ دینے ایک مغالطہ دیتا میں دے کہ غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ اللہ دے اے اپنے نبی ولی اے اللہ دے اپنے ہی اللہ دے غیر نہیں، چپ کر بو اے اللہ دے اپنے اے اللہ دے غیر نہیں۔ اتنا ہی ایک نکل دی گل یاد رکھا ہے کہ غیر دا جرہ لفظ ہے نا اے عربی دے اے سریکی دے اردو والا غیر نہیں، اے عربی دا لفظ ہے، اس دا معنی تھی دے اللہ دے علاوہ اللہ کو اللہ دے سوا، اتا غیر تے اپنا اے سریکی تے اردو والا غیر نہیں، اللہ دے سوا۔ اور جتنے بھی ولی نبی ہن او اللہ ہن دسو نہیں، جب اللہ نہیں تو اللہ دے سوا ہو سن،
اللہ دے علاوہ ہو سن جب وہ اللہ دے علاوہ ہی اللہ دے سوائے اللہ ایک ہے اس دے علاوہ جینا بھی ہے چاہے نبی ہے چاہے ولی ہے ولی اس دنیا تے موجود تے جیتا کیوں نہیں ما فوق الاسباب دی پکار کرنا حرام ہے من ازلو قرآن دے سے دے کول وڈا گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جرا اللہ دے علاوہ کسی اور دی پکار یہ مسئلہ مان کیتا جائے انشاءاللہ من ازلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ فرمایا جنہاں دی پکار تسا کریں دے او قیامت تک تو کو جواب نہیں دے سکتے من لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ جیرا بندہ کے جواب دے دین بگڑی بڑھیں دین اللہ کو سفارشاں کریں دین اللہ کو سا کو قدرت گنوا دین اسا کو اللہ کو نفع گنوا دین اللہ دے دربار دے اندر سفارشین وہ قرآن کو چھوڑے کے مننے چھوڑے سنا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قرآن دسے دے جنہ دیا پکارا تسا کریں دے جنہ دے آستانے تے ونج کے تسا ہاتھ آدھے کے انہاں کو حقلا مریں دے وهم اوے عن دعائهم غافلون دعائیاں دعاواں کولوں بے خبرین تے جیرا کے باپ خبرین او ہر دی سن دین اساڈی اللہ سندا نہیں انہاں دی مڑے دا نہیں او قرآن کو نے چھوڑے کے مننے چھوڑے سنا قرآن واضح ہے نا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً جب ساری دنیا کو اللہ کریم دنیا دے انسانہ کو اللہ کریم اکٹھا کرے سی حُشِرَ النَّاسُ لوگوں کو اکٹھا کرے سی انسانہ کو اللہ اکٹھا کرے سی كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً جنہ دی پکار کی تھی گئی ہو سی كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وہ پکارن والے دے دشمن بن ویسے نا وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ انہاں دی عبادت دا انکار کر ویسے نا کانو توجہ ہے کانو بِعِبَادَتِهِمْ ہے یہ لفظ غور کرنا کانو بِعِبَادَتِهِمْ اللہ دا قرآن دسے دے ہو پکارنا عبادت تے اس عبادت دے او منکر ہو ویسے قرآن دسایا اے پکار کرنا ما فوق الاسباب کیشے ہے عبادت دے دین قیامت دے جنہ دی پکار اللہ دے سوا ما فوق الاسباب جنہ لوگوں نے کیتی ہے انہاں جنہ دی پکار کیتی نے او انہاں دے پکار تے عبادت دا انکار کر ویسے قرآن نے دسایا کہ ایک پکار کرنا ما فوق الاسباب کہہ کو سمیع تے بصیر سمجھ کے پکریں دے سب تو وڈا گمراہ ہے جنہ دی پکار کریں دے وہ جواب دیون دی طاقت نہیں رکھیں دے تیجے نمبر تے فرمایا گیا عبادت ہے اس عبادت دا انکار کر ویسے کہ سابو تمہاری عبادت دا پتہ کوئی نہیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے سمجھ آ گیا ہے نا انشاءاللہ کہ غیر اللہ دی عبادت نہیں کرنی غیر اللہ دی پکار کرنا ہی غیر اللہ دی عبادت ہے تے ما فوق الاسباب صرف اور صرف اللہ دی پکار کرنا اے اللہ دی عبادت ہے یہ اللہ دی عبادت ہے عبادت اللہ کریم دی کرنی ہے غیر اللہ دی عبادت نہیں کرنی اگر اسے دے ہوتے انشاءاللہ پکے رہ گئے تے بات کامیاب تھی ویسے تھک تو نہیں لگے بس پکار عبادت ہے تے بھائیا کریں دے رازو کے کوئی نال بھائی بھی عبادت ہوندی ہے عبادت دا جیرا طریقہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ ہے نماز سبحان اللہ وہ کیسے ہے نماز تے نوکر پیشہ جے رہے وہ تو کچھ نہ کچھ پڑھ گندے جرلے فارغ تھی ننتا
جٹاں دا حال ہے جلے نماز دا ٹائم تھیندا ہے دھمی لے اے کھیر دو دے بیٹھے ہوندے وال دیونا ہی پوندا ہے فجر دی نماز ہی لگی گئی وال کی آئے ڈنگراں کو چراون واسطے ظہر دی نماز اتھائی لگی گئی وال جلے واپس گھنا دے مغرب دے ٹائم نماشاں جکوا دے شام دے ٹائم نماشاں کل پہلے آویں دے دیگر دے ٹائم وال دیگر لے جو تو من لگ دے شام دی نماز اوئی گئی رات کو آکھڑ دے دکان بند کر کے تا 11 بجے با عشاء دی نماز 4 فرض تے 2 وتر پڑھے تے بس بے نماز سارا دن ختم تھی گیا میرے دوستوں ناراض نہ تھی وہ گانی کوڑیاں ہی نا لیکن کلمے تو بعد سب تو پہلی جیری عبادت ہے نا وہ کیسے نماز روزہ ہویا سال دے بعد حج واسطے شرط ان استطاعت الیہ سبیلا تے تونے وہ پیسے رکھی بھی ودے لوگاں کو آدھے زیادہ کوئی پیسے جو حج کرو یہ ہکا نماز ہے واہ وضو کرنا باندھا ہے تے ہتھاں والے گناہ ختم منہ دھوندا ہے تے منہ والے گناہ ختم بازو دھوندا ہے تے بازو والے گناہ ختم پیر دھوندا ہے تے پیراں والے گناہ ختم اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ ناخن دے تلے اگر کوئی کھڑوتا ہے تاں بھی اللہ کریم کو ختم کر دیتا ہے سبحان منہ ہی دھوئی گئے ستھرائی تھی گئے نماز تے آ گئے تے نماز اہم عبادت ہے قولی عبادت بھی اس دے اندر ہے فعلی عبادت بھی اس دے اندر ہے مسجد دے اندر آ گیا ہاتھ تو تے کر کے دے اللہ اکبر کیا دے آئے من اللہ اے میرا مال ودا نہیں اے میری خواہش ودی نہیں اے میری جان ودی نہیں میرا اللہ تو ودے اللہ اکبر سبحان اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کو فرماتے ہیں آئے میرے صحابیوں تو کو پتہ ہے جو اللہ کریم کہیں کہیں لئے میں ہوندہ جو بندہ دے حال کو دیکھ کے کھیل پوندے نے کما جلی کو بھی شانی جیویں انہیں شان دے لائے کے اللہ خوش تھی میں دے بندے دے ہوتے اللہ دے پیغمبر کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول بندہ تے اللہ کر لے پوچھتی نے فرمایا آجڑی اجڑ چرے دا بندہ اور جنگل دے اندر لگا گئے جلے انہیں ڈٹھا ہے جو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے پیشی دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے سمجھ آ گئی اس کو کیویں سمجھے ہے کیویں سمجھ آندی ہے بندے کو جو بے زور دا ٹائم ہے اکھے مولوی کو پوچھ دوں نماز تھی نہیں ہے کہ قضا تھی گئی ہے مولوی آکھے نا قضا تھی گئی ہے آکھے واہ قسمت بس بعد پڑھ سنی نماز دینا اساں نماز ہی نماز نہیں بس دنیا دی حرفت وچ لگے پائے پیچھو کھڑے جماعت دے اندر امام شودا اوہی تے تواڈے لیے کار ہوندا ہے یہ گل یاد رکھو بعض اوقات ایویں ہوندا ہے جو امام بھول ویندا ہے سونے نبی نے فرمایا پیچھے مقتدی سیدھا وضو جو کر کے نہیں آیا امام اس واسطے بھول ویندا ہے امام کیوں بھولدا ہے یہ پیچھے والا دی نحوست ہوندی امام پانگڑا ہائی دوجی رکعت دو رکعتاں پڑھن تو بعد تے اے امام اٹھی کھڑوتا ہے ہن ایشو دے کو پتہ کوئی نہیں جو میں کیا کرنا ہے تے کیا کھڑے کیا کرنا ہے اتحیات تے باونا ہستے اے نہیں بیٹھا اتحیات تے باونا ہس اے نہیں بیٹھا حکم اے ہے کہ ہن امام کو دیکھو کہ اگر اتے لتاں سیدھیاں تھی گئے تبا ونجن دو اللہ اکبر پیچھو نہیں کرنا یہ پیچھو اللہ اکبر فرما دے اللہ اکبر یاد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا
ہن جنگاں دے سیدیاں تھی گئے تے پچھو کوئی سبحان اللہ آکھے جا تاکہ وہ کو تنبیہ تھی ونجے تے باہر حالے ہی دی کمر سدھی نہیں تھئی صرف لتاں سدھیاں تھیاں کمر سدھی امام دی نہیں تھئی ایندے واسطے حکم یہ ہے کہ سجدہ صاحب دے کے نماز ہو ویسی تے اگر بالکل سیدھا تھی گئے لتاں سدھیاں ہو گئے تے گنڈ بھی سدھی ہو گئی ہونے پچھو آدھے اللہ اکبر تے امام ہویا کمزور قسم دا بندہ جائے قدوری بھی نہیں پڑی ایو جیاں بندہ تے او یا کہ پچھو جو میں کو اللہ اکبر آدھے کھڑو تے میں بہ ونجا دوہاں دی نماز لتی دوہاں دی نماز بالکل لگی گئی نماز بالکل لگی گئی مسئلہ سمجھ آیا تو اب کیونکہ اتنا تا امام کو بلھاونا بھی نہیں جتنا یہ بلھاونا چاہتا ہے سمجھیں دے پہ تے این پچھو امام کو لکمہ دیتا ہے جیرا نہیں دے بڑا چاہیدہ ایکو لکمہ نہیں دے بڑا چاہیدہ اور انہیں لکمہ دیتا ہے امام کو نماز دے اندر فرض شروع کی تھی کھڑوتا ہے او کو لکمہ گھننا ہی نہیں چاہیدہ کیوں گھن ہے اساریہ نمازہ بس اللہ پاک قبول فرمائے ساکو نہ سمجھایا نا خیر لال مارے ڈنگیاں تے اللہ کرے سی دیا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دیہاتی جنا انہیں درختاں دو دے دے سورج پچھا تے آ گیا ہے مغرب دے پاسے تے سایہ دا درخت داغاں تے آوانے لگائے ڈھال گیا ہے جلے سورج زوال ہو گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد اس سمجھ میں دے جو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے وہ سارے اجڑ کو چھوڑ کے اللہ اکبر سبحان اللہ دیکھ کے بندے کو اپنے فرشتہ کو دینا او میرے فرشتے ہو دیکھو تا صحیح میرے بندے کو ایک مال عزیز ہے ایک خیال ہے کہ تہیں بھیڑیا نہ پائے ونجے لیکن کیا دے اللہ اکبر اللہ میں مال وڈا نہیں ان سارے کو تیرے رستے تے قربان کر دے اللہ تو ودے سبحان اللہ یہ تکبیر کو کہری تکبیر آدھے ہیں تکبیر تحریمہ اس واسطے آدھے ہیں جو پہلے چہرے کم کرنے جائز ہننا یہ تکبیر تو بعد وہ کم کرنے جائز ہونا نہیں علاوہ حرام ہے سلام کرنا حرام ہے اور جتنے چیزاں نماز بول باہر کھاونا پیونا یہ ناجائز کئی لوگ یہ جی ہونے کہ لاچی بھی کھاندے کھڑے تے نماز ہی پڑھتے کھڑے اللہ دی مخلوق کے قسم دی ایک بزرگ کو میں ڈٹھا میں کہ نماز پڑھی ہوئی ہے کہ جی ہاں مگر یہ کیسے کھانا کھڑوتا ہے کہ میرا منہ خشک تھی ویندے میں کیسے آدھن ببل کھانا اور ببل منہ دے وچے نماز پڑھدا کھڑوتا ہے کہیں نہیں سکھایا جو تیری نماز لتی اللہ اکبر اللہ تو بڑھائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن اللہ کریم خوش ہو دے بندے دے جرا بندہ اپنے اجر کو اللہ دے حوالے کر کے آپ اللہ دے نال گلاں کرنی شروع کر دے ادے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ خیرک اے اللہ تو شریکاں کل پاک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ خیرک اللہ کریم فرماتے فرشتہ کو اے میرے فرشتے ہو اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا کی تھی بندہ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی طرح پڑھدا جلے پہنچ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے نے میری حمد کی ہے ہن میرے بندے دے درمیان سبحان اللہ بینی و بین عبدی نصفین دعا دے پہلے میری ثنا بات میرے صفتاں بیان میری حمد کی تھی ہوڑے میرے کل منگن لگے اے منگے تے میں اللہ کریم دے ماں
اے منگے تے میں اللہ کریم دیواں بندہ منگن لگدا ہے اللہ کریم عطا کر دے بندہ منگدا ہے اللہ عطا کر دیندا ہے اللہ کریم نے یہ صورت بنائی کسے وسیلے دی لوڑ کوئی نہیں کسے محبت طفیل دی ضرورت کوئی نہیں جب بھی ضرورت کوئی اللہ کو آ اللہ دے دربار وچ دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ اللہ کو دعا منگ اللہ تعالی تیری بگڑی بڑھا دے سی قرآن کریم تے کو بار بار حکم دیندا ہے اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو جڑے بندے نے قرآن پاک کو مننا ہے نماز پڑھدا ہے او بندہ قرآن کو منن والا جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ قرآن کو چھوڑن والا جیرا بندہ توحید تے قائم ہے وہ قرآن کو منن والا جیرا توحید تے قائم نہیں وہ قرآن کو چھوڑن والا جیرا بندہ اطاعت رسول کرے دے بدعتاں کو چھوڑیندا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول تے عمل کرے دے رسول دی اطاعت کرے دے اے قرآن کو منن والا بدعت کرن والا قرآن کو چھوڑن والا اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن دے اندر احکامات نازل فرمائے جیرا بندہ وراثت قرآن مقدس دے مطابق تقسیم کرے دے او بندہ قرآن کو منن والا جیرا اپنی مرضی دے مطابق حصے بکھرے کرے دے او قرآن کو چھوڑن والا اللہ تعالی نے قرآن مقدس دے اندر دسا دیتا کہ ایک قانون میں اللہ نے بڑھایا تمہارے واسطے اگر یہ قرآن مقدس دے مطابق زندگی گزرے سو تو سب قرآن کو منن والے ورنہ دن کی آمد دے اللہ دا پیغمبر میرے دربار وچ آکسی اے اللہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اتا او لوگ بھی حسن جڑے مشرکین انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیتا توحید علیہ آیتوں کو چھوڑ دیتا اور لوگ بھی حسن جڑے بے نمازی ہیں انہوں نے عملی زندگی اپنی تباہ کی تھی قرآن دے حکم کو چھوڑ دیتا اے بھی قرآن کو چھوڑن والے اسی طرح اور بھی کئی لوگ حسن جنہوں نے قرآن دے خلاف فیصلے کیتے قرآن کو نہ منے دے قرآن دا فیصلہ انہوں کو تسلیم نہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اے بھی قرآن کو چھوڑن والا اور مرضی تمہاری اپنی ہے قرآن کو سینے نال لے سو یا قرآن پاک کو چھوڑے سو سینے نال لے صرف ایویں سینے نال نہیں لاونا اے ایویں نہیں بلکہ جیرا قرآن دا حکم آیا ہے جیری قرآن دی آیت آ گئی ہے ان قرآن دی آیت کو مننے ایمان گھناونے اور آکھنے گے گل سچ ہے ان دے خلاف جتنیاں کتاباں بھریاں پائیں میں قرآن دی آیت دے خلاف اس گل مننی نہیں وَإِذَا نَا ہے ایمان اگر اس دے مطابق انشاءاللہ زندگی گزرے سو تو عذابہ کو نہیں بچوے سو اگر اس دے مطابق زندگی نہ گزرے سو تو اللہ دے عذاب آسن بھی آسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عبداللہ آپ نے فرمایا یا غلام اے بچے میں تے کو چند کلمات سکھے نا انہاں دے ہوتے تو پکا راویں آپ نے فرمایا احفظ اللہ تو اللہ دے دین دی حفاظت کر احفظ اللہ یحفظ کا اللہ تیری حفاظت کرے جب تو نماز پڑھ سے اللہ تیری حفاظت کرے اللہ دے حکمہ کو منے سے اللہ دی رحمت فرشتے تیری حفاظت کرے احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجید تجاہک جنلے تو اللہ دے دین دی حفاظت کرے سے نمازی بنوے سے نیک بنوے سے بس اللہ دی شان نہیں جو تے کو چھوڑ دے جتا تو اوکھا ہو سے تو اللہ کو سامنے پیسے تجید تجاہک احفظ اللہ اللہ کی میں بندے دی حفاظت کریں دے اللہ کریم قرآن کریم دے اندر دسایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی یحفظونہ من امر اللہ اللہ نے ہر بندے دے نال ابو پچھو فرشتہ کو لا دیتا ہے او اللہ دے آرڈر نال بندے دی حفاظت کریں اگر نیک عمل ہو سن وال حفاظت ہو سی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دے اندر لکھا ہے کہ جیرا بندہ اللہ پاک کو بھول ویندے اللہ دی کتاب دے احکامات کو بھول ویندے سب تو پہلی گل اے ہے کہ اللہ پاک اون بندے دی طرف توجہ رحمت علی ہٹا گئے رحمت علی توجہ ہٹا گئے جب اللہ دی رحمت علی توجہ ہٹ گئی تو والے اے دعا منگ دے تا اللہ قبول نہیں کرے یہ دعا منگتا ہے اللہ قبول نہیں کرے دا کیونکہ جب اللہ دی نہیں منی یہ اللہ دی کتاب کو چھوڑا تا اللہ ہی کو چھوڑ دیتا نس اللہ فانسا جائے اللہ کو چھوڑا ہے اللہ کریم انہوں کو چھوڑ دیتا ہے
اگر اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق زندگی ہوئے بندے دی تو اللہ تعالیٰ دی رحمت دے فرشتے ہر جھاتے حفاظت کرے سن تے بندہ جرلے ہاتھ اٹھے سی دعا واسطے اللہ کریم ان دی دعا کو اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے سن. آپ نے فرمایا وَعْلَمْ اے جان گن کے ان الامت لو اجتمعت اگر ساری کائنات دے انسان اکٹھے ہو ونجے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ اس چیز دے اتے اکٹھے ہو ونجے کہ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ تے کو نفع پہنچاون واسطے اکٹھے ہو ونجے لم ينفعوك تے کو نفع کوئی بھی نہیں پہنچا سکدا قد كتبہ اللہ علیک جیری چیز اللہ نے لکھ دیتی ہے وہی تھی. کل سمجھے دے بیٹھو وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ ساری کائنات اکٹھی ہو ونجے ساری دنیا اکٹھی ہو ونجے سارے لوگ اکٹھے ہو ونجے عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ تیرے مخالف ہو ونجے تے کو نقصان دے من دے در پہ ہو ونجے لم يضرُّوكَ کوئی تے کو نقصان نہیں دے سکدا قد كتبہ اللہ علیک جرا اللہ لکھا ہے وہی تھی جرا اللہ نے لکھا ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف جلے لکھائی تھی ہے نا بل لکھن تو بعد کلمہ اٹھا دیتے گئے اور او جری سیاہی ہے او سک گئی ہن دوبارہ لکھی جنا نہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں جیرا بندہ اللہ دے دین دی حفاظت کرے سی نیک اعمال کرے سی قرآن مقدس دے نال تعلق جڑے سی ایویں سمجھو او قرآن مقدس دا منن والا اور قرآن مقدس تے چلن والا اس نے قرآن کو نہیں چھوڑا. اللہ کریم اس دنیا دے اندر بھی اس دی حفاظت فرمائے سن اور آخرت دے اندر بھی اللہ کریم دی خاص رحمت اسی اس بندے دے ہوتے جس بندے نے قرآن کو اپنا زندگی دا اپنے ساری زندگی دے واسطے ایک ہادی تے رہنما بنایا ہے. اس دے مطابق عقیدہ اس دے مطابق عمل اس دے مطابق ایمان اور اسی دے مطابق زندگی گزارش انشاءاللہ وہ دنیا دے اندر بھی محفوظ تے کامیاب آخرت دے اندر بھی محفوظ تے کامیاب. اللہ تعالیٰ سا سارا کو پڑھن دے نال نال سمجھن دی توفیق عنایت فرماوے سمجھن تو بعد عمل دی توفیق عنایت فرماوے. یہ سارے چیزاں جب اکٹھے ہو ویسن تو پھر اسا اس وعید دے مصداق نہ برسوں کہ اللہ دے پیغمبر فرمائے سن قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اگر اسا قرآن کو چھوڑ دیتا اسا دا عقیدہ ایمان عمل قرآن دے مطابق نہ ہویا تو پھر اس وعید دے اندر اسا بھی شامل ہو سوں. اللہ تعالیٰ اسا سارا کو اس وعید دے اندر اس وعید کو بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ دین قیامت دے اسا کو سرخرو کرے اور اللہ تعالیٰ دین قیامت دے اسا کو اس توحید علی عقیدے دے بدولت اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا مانگو جو اللہ تعالیٰ اس علاقے سارے کو الحمدللہ ان علاقے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ موحد مولویاں کو سجے دیں موحد علماء یا مہتانا یا مفتی عبدالستار صاحب مولانا قاری قاسم صاحب مولانا قاری محمد اشفاق صاحب سارے علماء کرام ای علاقے دے اندر الحمدللہ درس دے دے رہنے بیان کرے دے رہنے انہاں دے وچوں میں بھی ایک عاجز ہاں. اللہ تعالیٰ میں کو توفیق دے دے ہوندا تا سالاں دے بعد ہے تے دل تھیندا ہے جو میں اگے والی کار میں ڈیڑھ دو گھنٹے بیان کراں لیکن ہن صحت اجازت نہیں دیندی کہ ڈیڑھ دو گھنٹے بیان کروں. بہرحال تساں کوشش کیتی کرو کہ جیڑا عالم آوے نا ان دی گال کو سمجھا قرآن دی آیت اور حدیث پاک اگر تساں میں دل لگی نہ باس ہو تے سن سو اللہ تعالیٰ تواڈے ذہن دے اندر اوندا معنی مفہوم کر دے سی اور تو کو واضح طور تے سمجھ آوے سی کہ اے مولوی صاحب کیا آکھنا چاہندے تے اگر تواڈی دلچسپی نہ ہوئی بھئی فلانا آندا پے بس آ گئے بھئی تھوڑا گھنٹہ کھان بیٹھے وقت دے بعد کوئی نہ کوئی خیرات کھا دی تے بس لگے گئے تو پھر میرے دوستوں اور بزرگوں نہ قرآن پاک دی سمجھ آسی نہ درس دی سمجھ آسی. قرآن پاک دا ایک ایک لفظ
ایک ایک حرف اون دے اندر علم دے خزانے موجود ہیں. ایک آیت سی میں کچھ بیان کرے سا اللہ کریم دوجے دے ذہن گتے سی او کچھ اور بیان کرے سی, تریجے دے ذہن گتے سی او کچھ اور بیان کرے سی. اسی طرح یہ طریقہ کار قیامت تک انشاءاللہ او چلدا رہا سی. تے تساں محبت دے نال آئے کرو, جتنی دیر بیٹھے کرو او سمجھا کرو کہ استاد صاحب کیا تھا پہ. اگر ان دے بعد کئی گال تو کو سمجھ نہیں آئی, کوئی اشکال ہے, شرم نہ کیتا کرو, شرم نہ کیتا کرو. وہ پوچھ گیتا کرو کہ استاد صاحب تو کے مراد ہے کیدا کے مطلب ہے, وہ گل پوچھ گیتی کرو تاکہ مولوی لگا ونجے پچھوا لاؤ راندے تے بہتر نہیں. وہ گل واضح طور تے پوچھ گیتی کرو اور وچ اٹھی کھڑو تو مجمع دے اندر بھی کوئی اعتراض کوئی نہیں. تے ویسے تنہائی دے اندر بیان تو بعد اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھے تو کوئی اعتراض کوئی نہیں, مسئلہ پوچھ سکدے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ جی کامران الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ اللهم صل علی محمد اللهم یا قادر الحاجات یا شافی المشکلات یا علیم کریم تحب العفو. جنہاں دوستاں نے پروگرام بنایا انہاں پروگرام کو اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے اور اس جہاد اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جتنے مسلمان فوت ٹھیک ہے ان سارا دی بخشش فرما, تمام مسلمانوں کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرماوے, عذاب قبر کو نجات عطا فرماوے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آمد دے شفاعت مستحق بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.